السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد طارق بھوپال سے۔ جو ایک کہاوت ہے کہ جب اللہ انصاف کرتا ہے تو اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی اور دنیا دیکھتی ہے کہ کیا ہو گیا یہ۔ ابھی حال ہی میں ہلدوانی کا معاملہ سبھی کو پتہ ہے کہ وہاں پر کس طرح بے قصور اور بے سہارا مظلوم لوگوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا تھا اور اس ظلم کی وجہ سے انہوں نے کینڈل مارچ وغیرہ ساری چیزیں نکالی، جو ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہوتا ہے اس رائٹ کے مطابق انہوں نے ساری چیزیں کری، اور آخر کار ہائی کورٹ کے اس آرڈر پر سپریم کورٹ میں جب یاچیکا لگائی گئی تو اس پہ اسٹے کیا گیا، مگر وہ کیس ختم نہیں ہوا، حالانکہ ابھی چل رہا ہے، بس اس پہ اسٹے ہوا ہے۔ لیکن جب سرکاروں نے ان مظلوموں کی بات نہیں سنی تو اللہ نے اس کے بعد 2 سے 3 4 دن کے بعد ہی اسی اتراکھنڈ میں جو جوشی مٹھ ہے وہاں کی زمین درکا دی، اور وہ ایسی زمین در کی کہ پورے میں وہاں پر ایواکویشن کا کام گورنمنٹ نے کرنا پڑا، اور وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے مکان خالی کرائے جا رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے جب آپ انسان کے ساتھ انصاف نہیں کرو گے، جب آپ مظلوموں پر ظلم کرو گے تو اللہ اسی طرح بدلے لیتا ہے۔ لیکن کم عقل لوگ جو ہیں وہ سمجھ نہیں پاتے، وہ اس طرح کی چیزیں کر کے یہ سوچتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، وہ وکاس کا کام کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں فساد برپا کر رہے ہیں، اور اس فساد کے خلاف ہی اسلام کہتا ہے کہ انصاف سے کام لیجیے۔ حالانکہ مسلمانوں کی اگر ہم بات کریں گے تو میں اگر اپنے ذہن کو بہت زیادہ اس کے بارے میں سوچتا ہوں اور ذہن پہ کافی زور ڈالتا ہوں تو میں اس نتیجے پہ پہنچ رہا ہوں کہ مسلمانوں نے کبھی بھی کسی قسم کا آندولن نہیں کیا، نہ ہی آرکشن کی مانگ کو لے کر کوئی آندولن کیا کہ صاحب ہمیں فلاں شکشا میں یا روزگار میں یا ہیلتھ میں یا کہیں اور کسی قسم کا آرکشن دیا جائے، کبھی نہیں کیا مسلمانوں نے، کوئی آندولن نہیں کیا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں نے کبھی کسی اور مقصد کو لے کر، ریپرزنٹیشن کو لے کر، نہ تو پارلیمنٹ یا ودھان سبھاؤں میں اپنے ریپرزنٹیشن کو لے کر کوئی آندولن نہیں کیا کہ ہماری آبادی اتنی زیادہ ہے ہندوستان میں، لہٰذا اس آبادی کے انوپات کے مطابق ہمیں ریپرزنٹیشن دیا جائے، ایسا بھی آندولن نہیں کیا۔ اس کے علاوہ مسلمان کبھی بھی کسی بھی قسم کی کوئی یوجنا آتی ہے تو اس کے خلاف کبھی مسلمان نہیں آتا۔ مسلمان بالکل اپنی زندگی سکون کے ساتھ، صبر کے ساتھ اس ملک میں گزار رہا ہے، مگر اس کے بعد بھی وہیں ہم دوسری قوموں کو دیکھتے ہیں تو اتہاس گواہ ہے کہ ابھی حال ہی میں جینوں نے ایک ان کا جو دھارمک استھل تھا اس کو لے کر کتنا زبردست پردرشن کرے کہ اس میں ان کے 2 دھرم گروؤں کی جان بھی چلی گئی، اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر ہمارے دھرم کے اوپر کوئی بات آئے گی تو حالانکہ ہمارا مذہب جو ہے وہ اہنسا کا جو ہے پارٹ پڑھاتا ہے، مگر اگر ہمارے مذہب پر بات آئے گی تو ہم اپنے انویائیوں کو شستر اٹھانے سے نہیں روک سکتے۔ اس طرح کا مسلمان کبھی نہیں کرتا کوئی بات۔ اس کے علاوہ گرجروں نے بھی آندولن کرا کچھ ٹائم پہلے، اس کے علاوہ جاٹوں نے آندولن کیا، اور منڈل کمیشن کے بعد آرکشن جو ہے دلتوں نے، پچھڑوں نے، تمام لوگوں نے کیے الگ اپنی اپنی مانگوں کو لے کر، مگر مسلمانوں نے اس طرح کا کوئی آرکشن کو لے کر یا کسی اور مانگ کو لے کر ایسا آندولن نہیں کیا۔ اس کے بعد بھی یہ گودی میڈیا مستقل مسلمانوں پہ الزام لگاتی ہے کہ یہ لینڈ جہاد کر رہے ہیں، تو کبھی لیفٹ جہاد کر رہے ہیں، تو کبھی کسی اور قسم کا جہاد، حالانکہ جہاد کا مطلب نہیں سمجھتے یہ۔ جہاد کا مطلب ہوتا ہے اسٹرگل کرنا، جہاد کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈھالنے کے لیے جو جد و جہد کی جائے اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ کسی پر ظلم کیا جا رہا ہو، اس ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا نام جہاد ہے۔ لیکن یہ میڈیا کے لوگ، یہ گودی میڈیا جو ہے، اس نے باقاعدہ ایک ایجنڈا چلا کر مسلمانوں کو ہمیشہ بدنام کیا ہے، اور مسلمان اتنا بھولا ہے اس ملک میں، اور لیڈرشپ بھی سوئی ہوئی ہے کہ وہ ان چیزوں کو لے کر کسی قسم کا کوئی ایجیٹیشن نہیں کرتے۔ تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اتنے صبر کے ساتھ رہ رہے ہیں، اس کے بعد ہمارے ساتھ اس طرح ظلم کیا جا رہا ہے، تو ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ ہماری ایک جو غلط طریقے سے چھوی بنائی جا رہی ہے، اور جو ہم کو ایک یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے انصاف کا پیمانہ الگ رہے گا، اس کے خلاف ہم کو جو ہے منظم طریقے سے کوشش کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں ہماری لوگوں کی، خاص طور پہ نوجوانوں کی ذہن سازی کرنا چاہیے
تو اس طرح کی چیزیں، کیونکہ آئندہ بھی بہت زیادہ امکانات ہیں کہ اس طرح کی اور بھی چیزیں ہوں، تو ہمیں اس کے لیے محنت کرنا چاہیے اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس پریشانیوں سے، اس طرح کے جو ایجنڈا چلایا جا رہا ہے، جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس ٹارگٹ سے ایک ٹائپ بنا دیا گیا ہے مسلمانوں کا، اس ٹائپ سے کیسے نکلا جائے، جبکہ دوسرے قوم کے لوگ برابر آندولن کر رہے ہیں۔ آج ہی بھوپال میں کرنی سینا نے ایک آندولن کیا ہے اپنی مانگوں کو لے کر، انہوں نے بھی جو بھی جس طریقے سے اس سے پہلے اگر بات کری، لیکن اس پر کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا، لیکن مسلمان اگر کسی کو لپاڑا بھی مار دے تو جو ہے وہ UAPA کے تحت بند کر دیا جاتا ہے، اس پہ جو ہے الگ الگ دھارائیں لگا دی جاتی ہیں اور اس کو آتنکوادی کی شرینی میں لا دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے اس چیز کو، اور ہم اگر اسی طرح اتنے ہی خاموش مزاجی سے جیتے رہیں تو آگے اور بھی مصیبتیں آئیں گی۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس جو ظلم اور جدل ہے اس سے نکلنے کے لیے قرآن اور حدیث کے مطابق کوششیں کریں۔ انشاءاللہ اگر ہم ویسی کوششیں کریں گے، ویسی محنتیں کریں گے، تو انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم کو آنے والے وقت میں فلاح ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔